بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس سے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنسو خود بہنے لگتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے کیا میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہوگا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورۃ الضحیٰ آیات نمبر 5۔ مفسرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنی امت کے گناہگاروں کو بھی جنت میں داخل نہ دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4739۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا اور کہوں گا اے میرے رب میری امت۔ مسند احمد حدیث نمبر 13242۔ قیامت کا وہ دن 50,000 سال کا ایک دن۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فرشتے اور روح اس کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ سورۃ المعارج آیات نمبر 4۔ اس دن سورج شروع کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ہر انسان اپنی نجات کے لیے پریشان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، امت کے لیے روئیں گے، فریاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت۔ پھر اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ جہنم کے دروازے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ سوچو او منظر کیسا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، جہنم کی آگ لپک رہی ہوگی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جھک رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہم امتی، یہ میری امت ہے۔ پھر ایک ایک گناہگار نکالا جائے گا یہاں تک کہ وہ بھی جن کے دل میں ذرے برابر ایمان ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 193۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے ہے جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 184۔ یہ شفاعت صرف محبت نہیں، یہ وہ رحمت ہے جو کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے یوں روئیں گے تو آج ہم کیوں نہ اپنے گناہوں پر روئے؟ اگر وہ ہمیں جہنم سے نکالنے آئیں گے تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ جہنم میں جائے ہی نہ؟ نماز، استغفار اور درود شریف یہ وہ اعمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قریب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 484۔ دعا اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما اور قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹس میں لکھ کے اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔